بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، انسان کے وفادار دوست صرف تین ہوتے ہیں: زندہ باپ، بوڑھی ماں اور محفوظ کی ہوئی رقم۔ اپنے وہ نہیں ہوتے جو تصویروں میں ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اپنے تو وہ ہوتے ہیں جو تکلیفوں میں ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ اگر دل کی بیماریوں سے بچنا چاہتے ہو تو ناشتے میں کھجور کا استعمال ضرور کریں۔ ایسے گھر میں رزق کی فراخی اور برکت کبھی نہیں آ سکتی جس گھر میں کھانے کی توہین کی جائے۔ صبح اٹھنے کے بعد نہانا اندرونی اعضاء کو ایکٹیو کرتا ہے۔ ایک گلاس پانی نہانے کے بعد پینے سے بلڈ پریشر نارمل رہتا ہے۔ شعراء کے قصے اپنی جگہ، مگر حقیقت یہ ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا عشق روٹی اور سب سے بڑی عیاشی تندرستی ہے۔ ناظرین، مسواک کھانا جلدی ہضم کرتی ہے۔ مسواک یادداشت اور فصاحت میں اضافہ کرتی ہے۔ مسواک معدہ مضبوط کرتی ہے۔ مسواک سر درد سے آرام پہنچاتی ہے۔ کلونجی میں موت کے علاوہ ہر بیماری کا علاج ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ زمانہ قریب آ جائے گا تو سال مہینے کی طرح، مہینہ ہفتے یعنی 7 دن کی طرح، جمعہ یعنی ہفتہ دن کی طرح، دن ساعت یعنی گھنٹے کی طرح، اور ساتھ آگ کے شعلے کی طرح ہوگا۔ ناظرین، گلا خراب ہو اور آواز نہ نکل رہی ہو تو شربت توت سیاہ اس کا بہترین اور شافی علاج ہے۔ اگر پیٹ میں درد ہو تو پودینے کے پتے چبا لیں۔ سر میں خشکی ہے تو سرسوں کے تیل میں دہی یا انڈے کی سفیدی مکس کریں اور لگا لیں۔ چوٹ لگنے کے بعد خون بہتا ہے تو اسے روکنے کے لیے روئی کو ناریل کے تیل میں ڈبو کر لگائیں۔ مردانہ کمزوری ہو تو 5 کھجوریں دودھ میں پکا کر کھائیں اور دودھ پی بھی لیں۔ عورتوں کو مخصوص ایام میں بے قیدگی ہے تو اناردانہ کھا لیں۔ گرمی بہت زیادہ لگتی ہے تو کھیرا کھائیں۔ اگر سردی بہت لگتی ہے تو دیسی انڈے کھائیں اور دیسی مرغی کی یخنی بنا کر پیئیں۔ پیشاب کرنے میں جلن ہوتی ہے تو پانی میں نمک ڈال کر پیئیں یا کیلے کا جوس پیئیں۔ کھانے کے بعد بھاری پن محسوس ہوتا ہے تو سبز چائے پی لو۔ موٹاپے سے نجات پانے کے لیے نہار منہ نیم گرم پانی پیئے۔ رنگ گورا کرنا ہے تو ٹماٹر کے رس میں ارکی گلاب مکس کر کے چہرے پر لگائیں اور 20 منٹ بعد چہرہ دھو لیں۔ اگر کان میں درد ہے تو سرسوں کے تیل میں لونگ جلائیں اور اس میں روئی اوپر سے تر کر کے کان پہ لگائیں۔ آنکھوں کی روشنی تیز کرنی ہو تو بادام کھائیں۔ ناظرین، جسمانی کمزوری کو دور کرنے کے لیے کھجور کا استعمال کریں۔ پیسہ رشتہ داری کا لائسنس بن چکا ہے۔ جس کے پاس پیسے نہیں ہیں وہ رشتہ داری کے لیے اہل نہیں ہے۔ ضروری نہیں کچھ غلط کرنے سے دکھ ملے، حد سے زیادہ اچھا ہونے کی بھی قیمت چکانی پڑتی ہے۔ وقت پر سونے سے جسم میں سوجن نہیں ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے، مومنوں کے بچے جنت کے ایک پہاڑ پر ہوگے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ ان کی پرورش کرے گی، یہاں تک کہ قیامت کے دن وہ اپنے والدین کے پاس لوٹائی جائے گی اور یہ بچے اپنے والدین کی شفاعت کریں گے تاکہ انہیں جنت میں داخلہ ملے۔ جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بچوں سے کہا جائے گا جنت میں داخل ہو جاؤ تو وہ کہیں گے ہم نہیں جائے گی جب تک ہمارے والدین ہمارے ساتھ نہ ہو۔ تو حکم ہوگا تم بھی جاؤ اور تمہارے والدین بھی۔ جن ماں کے بچے دوران حمل فوت ہو جائیں، وہ بچے جو پیدائش کے وقت انتقال کر جائیں، اور وہ بچے جو چھوٹی عمر میں دنیا سے چلے جائیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا دماغ ہر وقت تیز رہے تو صبح کے وقت سونے سے گریز کریں۔ نفسیات کے مطابق اگر یہ 4 نشانیاں آپ میں ہیں تو آپ بے حد پرکشش ہیں۔ آپ سادہ یا بے ترتیب کپڑوں میں بھی اچھے لگتے ہیں۔ اجنبی لوگ آپ سے بات چیت شروع کرتے ہیں اور اکثر اچانک مدد مانگتے ہیں۔ لوگ آپ کو بہت زیادہ گھورتے ہیں چاہے آپ کوئی خاص کام نہ بھی کر رہے ہوں۔ آپ کو شاذ و نادر ہی دوسروں کے پیچھے جانا پڑتا ہے۔ وہ خود آپ کو پہلے میسج کرتے ہیں یا منصوبے بتاتے ہیں۔ ناظرین، بچوں کی قوت مدافعت بڑھانے کے لیے 7 پتے پودینے اور 4 لونگ سوا کپ پانی میں ڈال کر ابال لیں اور بچوں کو صبح شام 2-3 چمچ پلائیں، جبکہ بڑے بھی صبح شام 1-1 کپ پی سکتے ہیں۔ اگر ہاتھ گرم پانی سے جل جائیں تو آلو کے ٹکڑے سے مساج کریں۔ تلے ہوئے غذاؤں کا زیادہ استعمال نہ کریں کیونکہ یہ جسم میں سوزش پیدا کر سکتا ہے۔
نہار منہ بادام کھانے سے یادداشت تیز ہوتی ہیں۔ رو کے بالوں میں چمک پیدا کرنے کے لیے سر دھونے کے بعد پانی میں 1 چمچ ناریل کا تیل اور 1 لیموں نچوڑ کر سر میں ڈالیں۔ اس سے بالوں کی چمک دگنی ہو جائے گی۔ کچی سبزیوں کا استعمال جسم کو خوبصورت بناتی ہیں۔ ناظرین، روزانہ صرف 2 کیڑے کھانے سے وزن تیزی سے کم ہونے میں مدد ملتی ہے۔ خوش اور پرسکون رہنے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ روزانہ کیڑے کا پانی پینے سے جسم کو مناسب مقدار میں پانی فراہم ہوتا ہے۔ کیڑے کے پانی میں کیلوریز کی مقدار نہ ہونے کے برابر ہوتی ہیں، جس سے جسمانی وزن میں اضافہ نہیں ہوتا۔ کیڑے پوٹاشیم کو حصول کا اچھا ذریعہ ہیں، اور کیڑے کا پانی جسم کو زیادہ پوٹاشیم فراہم کرتا ہے، جس سے جسم میں نمکیات اور پوٹاشیم کا توازن بہتر ہوتا ہے اور بلڈ پریشر میں کمی آتی ہے۔ ایک دانا شخص نے کہا، لوگوں کے باہمی تعلق عمارات کی طرح ہوتے ہیں۔ کچھ عمارتیں مرمت کی حقدار ہوتی ہیں، کچھ عمارتیں مکمل گرا کر نئے سرے سے بنائی جانے کے قابل ہوتی ہیں، اور کچھ عمارتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان پر لکھ دیا جائے برائے فروخت۔ آپ کی زندگی میں بھی اگر کوئی برائے فروخت ہے تو اسے بیچ دے، پھر سکون پائے۔ اگر آپ معدے کی تکلیفوں سے بچنا چاہتے ہیں تو تلے ہوئے غذاؤں کا استعمال زیادہ نہ کریں۔ رنگ گورا کرنا ہے تو رات کو منہ پر دہی لگائیں۔ بچہ اگر رات کو سوتا نہیں تو اسے شہد چٹائیں۔ پانی زیادہ پیا کرو، جگر اور گردے صحت مند رہیں گے۔ سونے سے پہلے پیدل واک کرنے کی عادت بنا لو، کبھی موٹاپے کا شکار نہیں ہوگی۔ اگر سر میں جوئے ہیں تو چمبیلی کا تیل لگائیں۔ گھٹنوں، جوڑوں یا ہڈیوں میں درد ہو تو زیتون کا تیل لگائیں۔ اگر ناف اتر گئی ہیں تو نیم گرم ناریل کا تیل ڈالیں۔ فارغ رہنے والے انسان کی اسکن جلدی بوڑھی ہو جاتی ہے۔ بخار کے مریض کے لیے کچے لہسن سے بہتر کوئی دوا نہیں ہے۔ ناظرین، نیند کی کمی کے باعث یادداشت، سوچنے کی رفتار، فیصلہ سازی اور دیگر ذہنی کاموں میں کمی واقع ہوتی ہے۔ اعضائی ماہرین کے مطابق زعفران کو باقاعدگی کے ساتھ استعمال کرنے سے بڑھاپے میں لاحق ہونے والے آنکھوں کی بیماریوں کے خطرات کم ہو جاتے ہیں، اور بینائی کمزور یا ختم ہو جانے کا خطرہ بھی کم ہوتا ہے۔ زعفران میں وہ تمام اجزاء پائے جاتے ہیں جو بینائی کو بہتر بنانے والے خلیوں کو طاقت فراہم کرتے ہیں۔ زعفران کی بوٹی خون کی گردش کو بہتر بناتی ہے اور خون کی شریانوں کو سخت ہونے سے روکتی ہیں۔ زعفران میں پائے جانے والے اجزاء کولیسٹرول کی سطح بھی کم کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں، جس کی وجہ سے دل کی بیماریوں کے خطرات میں بھی کمی آتی ہے۔ دل کی بیماریوں سے بچاؤ کے لیے چٹکی بھر زعفران کو 1 گلاس دودھ میں شامل کر کے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ سردیوں میں کثرت سے لاحق ہونے والے نزلہ زکام کے خطرات کو کم کرنے میں بھی یہ بوٹی اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ رات کو سونے سے قبل زعفران استعمال کرنے سے نیند جلد آتی ہے، کیونکہ اس میں مگنیز بھی پایا جاتا ہے جو نیند کو جلانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ زعفران موڈ کو بہتر بنانے اور افسردگی کو کم کرنے میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ کچھ طبی تحقیقات کے مطابق زعفران وزن میں کمی اور بھوک کو کنٹرول کرنے میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ اس کے باقاعدہ استعمال سے پیٹ کے ارد گرد جمع ضدی چربی پگھلنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ کھانے میں زعفران استعمال کرتے ہیں ان کو بھوک کم لگتی ہے، اور کھانا کم کھانے کے باعث ان کے وزن بڑھنے کے خطرات کم ہو جاتے ہیں۔ 1 گلاس یا کپ گرم دودھ میں چٹکی بھر زعفران شامل کر کے مکس کرنے کے بعد پی لیں۔ زعفران ملے دودھ کو باقاعدگی سے استعمال کرنے سے صحت پر بہت سے مثبت طبی فوائد ظاہر ہوگی۔ زعفران کو ہر روز 30 ملی گرام سے لے کر 250 ملی گرام تک استعمال کیا جا سکتا ہے۔ زعفران کو استعمال کرنے کا سب سے بہترین طریقہ ہے کہ اسے کھانوں میں شامل کر کے ان کو مزید ذائقہ دار بنا لیا جائے۔ ناظرین، ایسا بخار جو شام کے وقت چڑھتا ہے جبکہ گلا اور باقی سب ٹھیک ہیں، اس کو چور بخار یعنی ہڈیوں کا بخار بھی کہتے ہیں۔ ایسے افراد گلوں کی لکڑی 1 انچ اور جوائن آدھی چمچ کا قہوہ بنا کر استعمال کریں۔ ذہنی انتشار، دباؤ اور بے چینی کو دور کرنے کے لیے چند قدرتی نسخے جو بہت مؤثر ثابت ہو سکتے ہیں۔ بادام کچے 6 سے 8 عدد، کیلا 1 عدد، دودھ 1 کپ، شہد اختیاری 1 چمچ۔ بادام کو رات بھر پانی میں بھگو کر رکھیں اور صبح چل کے اتار کر اس کو پیس لیں۔ کیلے کو چھیل کر اس میں مکس کر لیں۔ دودھ کو گرم کریں اور بادام و کیلے کا مرکب اس میں شامل کریں۔
شہد ڈال کر اچھی طرح مکس کریں اور نیم گرم پی کر استعمال کریں۔ روزانہ صبح نہار منہ یا شام کے وقت یہ مرکب پی لیں۔ بادام ذہنی سکون فراہم کرتا ہے اور دماغی صلاحیت کو بہتر بناتا ہے۔ کیلا خوشی کا ہارمون یعنی سیروٹونین بڑھانے میں مدد کرتا ہے، جو ذہنی سکون اور خوشی کا باعث بنتا ہے۔ دودھ میں موجود اجزاء دماغ کو آرام پہنچاتا ہے اور نیند میں بہتری لاتا ہے۔ شہد بھی دماغی سکون کے لیے فائدہ مند ہے اور یہ جسم میں ٹینشن اور اضطراب کو کم کرتا ہے۔ خواتین کے لیے اچھی نصیحت: ماہواری کے دوران عورت یہ 4 کام نہ کریں۔ ماہواری کے دوران ٹھنڈا پانی نہ پیے اور نہ ہی ناریل کھائے۔ سر پر شیمپو نہ لگائے کیونکہ ماہواری کے دوران سر کے سوراخ کھلے رہتے ہیں اور اس سے سر میں درد اور چیزوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ حیض کے دوران کیڑا نہ کھائے کیونکہ کیڑے میں موجود رس حیض کے بہاؤ یعنی خون کی کمی کو رحم کی دیواروں میں روک سکتا ہے اور بانجھ پن کا سبب بن سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ماہواری کے دوران آپ کے جسم یعنی جسم کا کوئی بھی حصہ سخت چیز سے نہیں مارنا چاہیے، خاص طور پر پیٹ کو، کیونکہ اس سے بہت زیادہ خون بہنا کہ اور بچھدانی زخمی ہو سکتی ہیں۔ ناظرین، سائیکالوجی کے مطابق زیادہ تر مرد عام طور پر اپنے جذبات کو چھپاتے ہیں اور مشکل وقت میں تنہائی پسند کرتے ہیں تاکہ خود مسئلہ حل کر سکیں۔ ٹائپیکل مرد زیادہ بات کرنے یا جذبات کھولنے کے بجائے حل پر توجہ دیتے ہیں۔ اگر عورت بار بار ان سے پوچھے یا دباؤ ڈالے تو وہ مزید پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ اس کے برعکس عورتیں اپنے جذبات کا اظہار بات چیت کے ذریعے کرتی ہیں۔ ان کے لیے سنا جانا سب سے بڑی ضرورت ہے۔ عورت مسئلے کا فوری حل نہیں چاہتی، بلکہ صرف یہ چاہتی ہیں کہ ان کی بات سن کر سمجھا جائے۔ اگر مرد خاموش رہے یا لاپرواہی دکھائے تو عورت کو لگتا ہے کہ مرد عورت کو اہمیت نہیں دے رہا۔ ناظرین، ٹوتھ پیسٹ کی ٹیوب پر بالکل نیچے ایک رنگین چوکور ڈبہ بنا ہوتا ہے جو کلر کوڈ کہلاتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ کلر کوڈ کیا بتاتے ہیں؟ سبز کلر کوڈ ٹوتھ پیسٹ کے خالص قدرتی اجزاء سے بنے ہونے کی نشاندہی کرتا ہے۔ ماہرین کے مطابق جب بھی ٹوتھ پیسٹ خریدا جائے تو ان کلر کوڈز کو ذہن میں رکھتے ہوئے خریدا جائے۔ سرخ رنگ کا کوڈ ظاہر کرتا ہے کہ ٹوتھ پیسٹ قدرتی اور کیمیائی اجزاء کی آمیزش سے بنایا گیا ہے۔ نیلے رنگ کا مطلب ہے کہ ٹوتھ پیسٹ میں قدرتی اجزاء اور دوائی شامل ہیں۔ یہ ٹوتھ پیسٹ دانتوں کی کسی قسم کی بیماری رکھنے والے افراد کو تجویز کیا جاتا ہے۔ ٹوتھ پیسٹ کی ٹیوب کے نیچے بنے کلر کوڈ کا سیاہ رنگ ظاہر کرتا ہے کہ یہ صرف کیمیکل سے بنا ہوا ٹوتھ پیسٹ ہے۔ بچوں کے لیے سیاہ کلر کوڈ والے ٹوتھ پیسٹ نقصان دہ ثابت ہو سکتے ہیں، جو صرف کیمیکل سے بنائے گئے ہوتے ہیں۔ اسی طرح سبز کلر کوڈ والے ٹوتھ پیسٹ دانتوں کی صحت کے لیے موزوں ہیں۔ ناظرین، بچوں کی کانسی دور کرنے کے لیے عطر کا رس 10 ml، شہد چوٹا 90 ml، دونوں چیزوں کو اچھی طرح ملا لیں۔ بچے 1 سے 5 سال 10 سے 20 قطرے دن میں 3 بار استعمال کریں۔ کانسی، بخار، نزلہ، زکام، سانس کی تنگی، گیس، قبض، نمونیا کے لیے بہترین فوری اثر دوا ہے۔ ناظرین، چاول کا پانی قدرتی طور پر جلد کو پیار کرنے والے غذائی اجزاء سے بھرا ہوا ہے۔ وٹامن بی اور ای، امینو ایسڈ، آنسٹول پیرولک ایسڈ اور فینولک مرکبات ہائیڈریشن، چمکدار اور سوزش کو کم کرنے کے اثرات فراہم کرتے ہیں۔ یہ مرکبات مضر اثرات کو کم کرنے، جلن والی جلد کو پرسکون کرنے اور لچک کو بڑھانے میں مدد کرتے ہیں۔ چاول والی پانی سیاہ دھبوں کو ختم کرنے، بڑے چیدوں کو کم کرنے، جلد کو ہائیڈریٹ کرنے اور ساتھ کو بہتر بنانے میں مدد کرتا ہے۔ کانسی کے شکار افراد کالی کشمش دستانے سوا کپ پانی میں ابال کر صبح شام استعمال کریں۔ 2 یا 3 دن میں افاقہ ہو جائے گا۔ الرجی کے لیے بنفشہ کے پتے 1 چمچ اور تہمے ہو بازی 1 چمچ سوا کپ پانی میں جوش دیں۔ اس میں گڑ یا شہد ملا کر 3 دن تک صبح شام 1 کپ پئیں اور اس مرض سے نجات پائیں۔ ناظرین، کچھ چیزوں کا ختم ہو جانا آپ کے لیے نعمت ہوتا ہے، جیسے کہ کوئی عادت، کوئی خواہش یا پھر کوئی تعلق۔ بس اس بار اگر اللہ نے تمہیں سنبھال لے اور آپ کامیاب ہو تو اس محفل کی طرف دوبارہ مت جانا جس نے تمہارا سکون برباد کیا ہو۔ وہ لوگ کیا سمجھتے ہیں جنہوں نے آپ کو گرایا، آپ کو تکلیف دی، آپ پر کیچڑ اچالا، الزام تراشیاں کی، آپ کی عزت پہ انگلی اٹھائی، وہ لوگ ایسے ہی زندگی سے نکل جائے گی؟ ایسا بالکل نہیں ہے۔ انہوں نے گرایا تو آپ کو اٹھا ہوا دیکھ کر جائے گی، آپ کو تکلیف دی ہے
تو آپ کی راحت دیکھ کر جائے گی، اور اللہ آپ کو ایسی عزت دے گا کہ وہی لوگ دیکھتے رہ جائے گی۔ یقین رکھے دل کے ٹوٹنے کے بعد جو شخص خود کو سنبھال لیتا ہے وہی زندگی کی اصل جنگ جیت لیتا ہے۔ کبھی کبھی خاموش رہ جانا بہتر ہوتا ہے، کیونکہ جو دل کی گہرائی سمجھ نہ سکے وہ الفاظ کا کیا سمجھے گا۔